السلام علیکم. مارکیٹنگ ریسرچ ہے ہمارا کورس اور لیکچر ہے لیکچر نمبر 19. ہم کویسچنر کو ہی کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ کویسچنر میں نے کہا تھا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں جو کہ ہمیں اس کو اسٹڈی کرنا ہے, کیونکہ کویسچنر ہمارا اگر اچھا ہوگا تو ایکوریسی ٹھیک ہوگی, رسپانس ریٹ ٹھیک ہوگا اور ہم اچھی ریسرچ کر سکیں گے. یوزلی ہم کویسچنر پہ کئی لوگ جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے, جبکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. کویسچن میں ہم نے چند چیزیں پہلے پڑھ لی ہیں اور وہ ہیں کہ پرپز آف کویسچنر کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور اس کے جو ہے اس کی جو رسپونڈنٹس ہیں اس کا ہم پہلے بایو ڈیٹا لیتے ہیں. آئی مین سے کہ ان کے ایجوکیشنل لیول دیکھتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ پروفائل اور کریکٹرسٹکس ہم اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہم کویسچنر جو ہے ان کی زبان میں بنا سکیں, ان کے لیول میں بنا سکیں, اور اس طرح سے ہم کویسچنر اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے ریسرچ پرپوزل کو اور ریسرچ ڈیزائن کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں, کیونکہ ان آبجیکٹیو سے ہی کویسچن بنے گے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کویسچنز کس طرح کے ہوں گے, ان کا کانٹینٹ کیا ہوگا, کیا ہمارا جو رسپونڈنٹ ہے ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ نہیں ہے, اور یہ انفارمیشن وہ شیئر بھی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا. اور وی ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ ڈو وی انکریز دا ولنگنیس آف دا ریسپونڈنٹ ٹو شیئر دا انفارمیشن ود اس so that we are not denied some of the information that we desperately require for our research. اس کے علاوہ ہم نے یہ کویسچنر میں پڑھا کہ کویسچنر کا فارم کیا ہونا چاہیے. ہم نے کہا اسٹرکچرڈ کویسچنر ہوتے ہیں, انسٹرکچرڈ ہوتے ہیں, ان کے ہم نے کچھ فائدے نقصان بھی بتائے. مثلا اسٹرکچرڈ کویسچنر جو ہے وہ بنانا مشکل ہے لیکن انالائز کرنا آسان ہے, اور انسٹرکچرڈ کویسچن کو بنانا آسان ہے, انالائز کرنا مشکل ہے. اسٹرکچرڈ کو ہم کلوزڈ اینڈڈ بھی کہتے ہیں اور انسٹرکچرڈ کو اوپن اینڈڈ کویسچن بھی کہتے ہیں. پھر ہم نے اس کے ورڈنگ کی بات کی کہ ورڈنگ کیسی ہونی چاہیے. ورڈنگ آسان ہو, آسان فہم ہو, آرڈینری لینگویج ہم استعمال کریں. ہمیں یہاں اپنی ووکیبلری کی داغ نہیں بٹھانی بلکہ ہم نے انفارمیشن لینی ہے. اس لیے لیٹس ٹرائی ٹو کیپ دا لینگویج اینڈ دا ووکیبلری سمپل ان آور questionnaire so that it is convenient and easy for the respondent to read, understand and answer the questions. Ambiguity نہیں ہونی چاہیے, clarity ہونی چاہیے, short sentences ہونے چاہیے, اور ہمیں اس میں ڈبل بیرلڈ کویسچن استعمال نہیں کرنے چاہیے. ڈبل بیرلڈ آپ کو یاد ہوگا ڈبل بیرلڈ کویسچن کیا ہوتے ہیں, جب ہم ایک کویسچن میں دو کویسچن پوچھ لیتے ہیں اور اس کے درمیان اینڈ لگا دیتے ہیں, اور اگر رسپونڈنٹ ایک کا جواب یس دیتا ہے تو دوسرے کا نو ہوتا ہے, اور دوسرے کا یس دیتا ہے تو پہلے کا نو ہوتا ہے. اس طرح سے رسپونڈنٹ جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹی میں آ جاتا ہے اور وہ نہ وہ اس کو یس کر سکتا ہے نہ وہ نو کر سکتا ہے. اور یاد ہے آپ کو اس کا حل کیا بتایا تھا؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو توڑ کر دو کویسچن بنا دیجیے. انسٹیڈ آف ون دیر شوڈ بی ٹو کویسچنز سو دیٹ دیر از نو انکنوینئنس آن دا پارٹ آف دا رسپونڈنٹ. اس طرح سے یہ بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ لیڈنگ کویسچنز اور لوڈنگ کویسچنز نہیں ہونے چاہیے, یعنی ایسے کویسچنز نہیں ہونے چاہیے جو کہ رسپونڈنٹ کو ایک خاص جو ہے جواب کی طرف لیڈ کریں یا اس کو ایموشنلی ہم چارج کر دیں تاکہ وہ ہماری مرضی کا جواب دے. ایسا بھی نہیں کرنا. یہ کویسچنز کی ورڈنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ کویسچن کا سیکوینس کیا ہو, یعنی کویسچن ہمارے پاس اگر 25 کویسچن ہیں تو ہم ان کو کس ترتیب سے دیکھیں. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ آپ پہلا سوال جو ہے یوزلی ایک اوپن اینڈڈ نیوٹرل سمپل سا سوال دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے تاکہ ریپٹ جو ہے وہ تعلق قائم ہو جائے, اور اس کے بعد پھر آپ اسٹرکچرڈ کویسچنز دے سکتے ہیں. اور اسٹرکچرڈ کویسچنز میں آپ کو یاد ہے کہ اسکیلز ہم نے پڑھی تھی, ہم نے 2-3 لیکچرز پہ لیے تھے جس میں کئی قسم کی اسکیلز پڑھی تھی. وہ اسکیلز بھی اسٹرکچرڈ کویسچنز کی شکل میں آ سکتے ہیں. تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ ریسرچ کے کویسچنر میں زیادہ تر اسٹرکچرڈ کویسچنز ہوتے ہیں, کلوزڈ اینڈڈ کویسچنز ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ اوپن اینڈڈ بھی ہوتے ہیں. جنرل قسم کے بعض اوقات وہ کلاسیفیکیشن کویسچنز ہوتے ہیں جو کہ وہ رسپونڈنٹ کو کلاسیفائی کرتے ہیں, ان کا بایو ڈیٹا پوچھتے ہیں, اور
اس طرح سے اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ کوشچن کا مکسچر ہوتا ہے ہمارا مارکیٹ ریسرچ کا کوشچنیئر. اگرچہ ہمارا رسپونڈنٹ جو ہے وہ اسٹرکچرڈ کوشچنس کو ویلکم کرتا ہے, اس کو بڑی خوشی سے جواب دیتا ہے, کیونکہ وہاں جواب موجود ہوتے ہیں, وہاں چوائسیز موجود ہیں, اسے صرف ٹک کرنا پڑتا ہے. جبکہ اوپن اینڈڈ کوشچن میں کیا ہوتا ہے, اس کو لکھنا پڑتا ہے, اور وہ لکھنے سے اوائڈ کرتا ہے, وہ اپنا وقت بچاتا ہے, اسے سوچنا پڑتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اسٹرکچرڈ کوشچنز ہوں تو اچھے ہیں. تو سیکوینسز میں ہم نے کہا تھا کہ سیکوینسنگ اس کی اس طرح کہیں کہ سمپل سے کمپلیکس کی طرح چلے, جنرل سے اسپیسیفک کی طرح چلے, اور ایک لاجک ہونا چاہیے, اور لاجک کے بعد اس کی پھر ترتیب جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب یہ ہم نے کوشچنر کے سارے ورڈنگ اور اسٹرکچرز اور فارمیٹ اور یہ تو بنا لیے. اب ہم چلتے ہیں کہ اس کی پروڈکشن کیسے کریں گے. اب پروڈکشن کرنے کے لیے ہمیں جب خاص طور پر جب ہم کوشچنر کو میل کر رہے ہوں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک انٹروڈکٹری لیٹر اس کوشچنر کے ساتھ لگاتے ہیں. بعض اوقات وہ سیپریٹ پیج پہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ پہلے پیج کے کچھ حصے پر ہوتا ہے, جس میں کہ ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں اپنی ریسرچ کو, اس کو کہتے ہیں, یا کوشچنر کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ ہمارے اس کوشچنر بھیجنے کا مقصد کیا ہے اور کیوں. اگر آپ یہ کوشچنز جو ہیں وہ فیس ٹو فیس پوچھ رہے ہیں, پرسنل انٹرویو میں پوچھ رہے ہیں, تو پرسنل انٹرویو میں کیا ہوگا, پرسنل انٹرویو میں پھر آپ یہ کریں گے کہ اوپننگ ریمارکس دیں گے, کیونکہ اس میں بلیک اینڈ وائٹ تو کچھ نہیں دیتے آپ ریسپونڈنٹ کو, تو آپ کیا کرتے ہیں, اوپننگ ریمارکس دیتے ہیں, اوپننگ کامنٹس دیتے ہیں. اب آپ اسے اوپننگ ریمارکس کہیے, یا اس کو انٹروڈکشن یا انٹروڈکٹری لیٹر کہیے, اس میں 3-4 چیزیں دی جاتی ہیں. اور وہ 3-4 چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ دیکھیے ذرا. ہم اس لیٹر میں یا ان اوپننگ ریمارکس میں یہ 5 چیزیں ہم مینشن کرتے ہیں. کیا نیم آف اسپانسر اور سروے ٹیم, کون کمپنی کر رہی ہے یا سروے ٹیم کا نام کیا ہے. وائی دا سروے از بینگ کنڈکٹیڈ, سروے ہم کر کیوں رہے ہیں یا یہ ریسرچ کیوں کر رہے ہیں. ریسپونڈنٹس کس طرح سے سلیکٹ کیے گئے, آئی مین ہاؤ واز ہی سلیکٹڈ, جس کو آپ نے یہ کوشچنر بھیج رہے ہیں, ہاؤ واز ہی سلیکٹڈ, واٹ واز دا میتھڈ آف سلیکشن, دین یو ریکویسٹ فار ریسپانس اینڈ کوآپریشن, اینڈ فائنلی یو گیو or mention any incentive that is being provided to the respondent for his cooperation. Let us see each one of them one by one. Now first is name of the sponsor or survey team. اب یہ ایک ایشو ہے کہ جو اسپانسر ہے, جو کمپنی ریسرچ کروا رہی ہے, کیا اس کا نام کوشچنر پہ لکھا ہونا چاہیے یا نہیں لکھا ہونا چاہیے, یا وہ جو لوگ سروے کر رہے ہیں, جو ریسرچرز ہیں, ان کا نام بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں 2 اپروچز ہیں. ایک اپروچ کو ہم کہتے ہیں انڈسگائزڈ اپروچ, اور دوسری کو ہم کہتے ہیں ڈسگائزڈ اپروچ. انڈسگائزڈ اپروچ اینڈ ڈسگائزڈ اپروچ. انڈسگائزڈ میں کیا ہوگا, اس میں آپ کمپنی کا نام بتا دیتے ہیں, کمپنی کا نام چھاپ دیتے ہیں. اور ڈسگائزڈ میں کیا ہوتا ہے, آپ کمپنی کا نام کنسیل کر لیتے ہیں, وہ نہیں آپ بتاتے. یا بعض قید ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو فکٹیشیس کمپنی کا نام لکھ دیتے ہیں, جو کمپنی ایکچولی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی, لیکن وہ فکٹیشیس ہوتی ہے, اس کا نام لکھ دیتے ہیں. اب ان کے کیا فائدے ہیں؟ اگر آپ کا انڈسگائزڈ ہوگا, اس کا فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی مشہور ہے اور جو ریسپونڈنٹس ہیں وہ آپ کی کمپنی کے کنزیومرز بھی ہیں, تو دے ول بی مور cooperative and they will be excited to fill in the blanks and give the response to the questions. لیکن اس کا نقصان بھی ہے کہ اگر وہ آپ کی کمپنی کے اچھے کسٹمر ہیں, برانڈ لائل پیپل ہیں, تو وہ اپنے آنسرز کو انفلیٹ کریں گے. انفلیٹ کیا کریں گے, ایگزیریٹ کریں گے, وہ تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے. اور یہ بات آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا کہ ہمیں ریسرچ میں صحیح ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, نہ اس سے ایگزیریٹڈ ڈیٹا, نہ انڈر ایسٹیمیٹڈ ڈیٹا. ڈیٹا ہمیں صحیح چاہیے تاکہ ہم جو اپنا نتیجہ نکال رہے ہیں وہ صحیح نکال سکیں. تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کمپنی کے فین ہیں, اگر کمپنی کے لائل کسٹمر ہیں,
اگر وہ آپ کی پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں تو پھر ان کے جو سوالات کے جوابات ہوں گے وہ تعریف کی طرف مائل ہوں گے اور ڈیٹا تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہوگا. اور جو ڈسکائزڈ ہے اس کے بھی کچھ فائدے ہیں. فائدے تو یہ ہیں کہ آپ کے کمپیٹیٹر کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، ورنہ اگر کمپیٹیٹر کو پتہ چل جائے تو وہ بڑا الرٹ ہو جاتا ہے، اور الرٹ ہو کے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، کوئی نئی پروڈکٹ لائے ہیں، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ نئی پروڈکٹ خود لانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے دیٹ یور کمپیٹیٹر ڈز ناٹ گیٹ ٹو نو دیٹ یو آر کنڈکٹنگ اے ریسرچ اینڈ یو آر موونگ اہیڈ towards the development of some product or some move in terms of 4 P's of the marketing. اور وہ اس کو کوئی موقع نہیں ملتا کہ وہ اس کو ریئیکٹ کر سکے. اگر ہم اس کو ڈسگائز کریں تو پہلا فائدہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کمپنی جو ہے اس آپ کے کمپیٹیٹر کو کمپنی کی موومنٹس کا پتہ نہیں چلتا، وہ الرٹ نہیں ہوتا، وہ ریئیکٹ نہیں کرتا. اور دوسرا فائدہ یہی ہے کہ اگر آپ کے کمپنی کے بارے میں ان لوگوں کا نیگیٹو رائے ہے اور پازیٹیو رائے ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ پھر صحیح ڈیٹا آپ کو آتا ہے، غلط ڈیٹا نہیں آتا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یوزلی مڈ وے ہے، اور مڈ وے کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا، مڈ وے یہ ہے کہ آپ نام بھی لکھ دیں لیکن نام کوئی فکٹیشیس لکھ دیں، اپنی کمپنی کا نام نہ لکھیں، ایسا ان نون سا نام جو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ کمپنی کون سی ہے کون سی نہیں. اس لیے ان کا وہ فیوریبل اور انفیوریبل جو پوسچر ہے یا سٹانس ہے وہ اس میں نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں اچھا کوئی کمپنی ہوگی جس کمپنی سے ریسرچ یہ کوشچنر آیا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں. اب دوسری بات جو آپ کو بتانی ہے کہ آپ کی ریسرچ کا پرپز کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ ریسرچ جو کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، اور یہ جو ہے یہ کوڈ بی ان فارم آف اسٹیٹمنٹ. وہ جو لیٹر آپ لکھتے ہیں نا، انٹروڈکٹری لیٹر، ابھی میں آپ کو اس کا ایک سیمپل بھی دکھاؤں گا. تو اس میں آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وی آر کنڈکٹنگ دس ریسرچ فار دس پرپز. اس میں یہ ہے کہ آپ کو وہ صحیح پرپز بتانا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ بے شک نام جو ہے وہ کنسیل کر دیجئے. یو ڈونٹ ٹیل دا نیم بٹ یو مے اسٹیٹ دا پرپز. لائک taken this statement, we are conducting a research on customer perceptions about banks in Gulberg, Lahore area. اب اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا بینکس کے بارے میں پرسپشنز معلوم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو بتا دیجئے. اور اس میں جب آپ کہتے ہیں وی آر کنڈکٹنگ اے سروے آن دا پرسپشن آف بینکس، آپ اپنا نام جو ہے وہ بھی کنسیل کر رہے ہیں. آپ نام اپنا نہیں بتا رہے کہ ہم کون ہیں. آپ کہتے ہیں بینکس میں، اس میں اپنا بینک بھی شامل ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے بینک کے بھی پرسپشن وہ بتائیں گے، اس میں سارے بینکس کے بارے میں پوچھیں گے، اور اسی کے اندر آپ کا بینک بھی شامل ہوگا جس کو کہ آپ جو ہے اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں. جو بھی آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں اس سے ڈیٹا آپ ڈرا کریں گے. اگلی چیز جو آپ کو اس انٹروڈکٹری لیٹر میں بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اس رسپونڈنٹ کے پاس آپ کیسے پہنچے. یہ جو رسپونڈنٹ اے بی سی ڈی جو بھی ہے اس کا سلیکشن کیسے ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سیمپل کئی طریقوں سے کرتے ہیں، اور اس میں پروبیبلٹی سیمپلنگ تھی، نان پروبیبلٹی سیمپلنگ تھی، اور ان میں سے آپ نے کوئی نہ کوئی طریقہ اپنایا ہوگا. اور یہ آدمی جو ہے یا یہ پرسن جو ہے یہ آپ کے سیمپل میں آیا. تو جسٹ ایکسپلین ہاؤ ڈیڈ یو سلیکٹ ہم، because he is wondering why me, why not others. Just tell him. You may tell him that you were randomly selected. I mean your name came into random selection that we made at the time of drawing the sample. جو آپ کا یہ ہماری ججمنٹ تھی، ہم نے سمجھا کہ آپ جو ہیں وہ اس اہل ہیں اور کمپیٹنٹ ہیں اور بڑے قابل ہیں کہ آپ ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. So that will be judgmental sampling. یا اٹ کوڈ بی اے ریفرل. آپ کو یاد ہے ہم نے سنو بال سیمپلنگ پڑھا تھا، تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی کسی نے ریفر کیا تھا آپ کا نام اور ہم نے آپ کو سیمپل میں انکلوڈ کر لیا. لیکن کلیریفائی وائی ہی واز سلیکٹڈ. ناؤ دس واز اے تھرڈ پوائنٹ. فورتھ پوائنٹ کیا ہے؟ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ یو مے ریکویسٹ
the respondent to cooperate and give data, participate in the study. اور آپ یہ لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر May I request your good self to take 5 minutes to fill in the attached questionnaire and send it back in enclosed postage paid self-addressed envelope. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو کوشچنر ہم اس خط کے ساتھ بھیج رہے ہیں اس کو 5 منٹ لگیں گے، آپ فل کر دیجئے، اور لفافہ بھی ہم ساتھ بھیج رہے ہیں، اس پہ ٹکٹ بھی لگی ہوئی ہے، لفافے کو آپ استعمال کرتے ہوئے کوشچنر بھر کے اس میں بند کر کے آپ ہمیں واپس بھیج دیجئے، اور اس پہ صرف آپ کے 5 منٹ لگیں گے۔ یہ ایک ریکویسٹ کرنے کا انداز ہے، بہت سارے ریکویسٹ کرنے کا انداز ہے، لیکن آپ کو فارملی ریکویسٹ کرنی ہے کہ برائے مہربانی اس کو آپ فل کیجئے اور ہمیں واپس بھیجیے۔ اب آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں آپ ان کو بتاتے ہیں اگر کوئی انسینٹیو آپ دے رہے ہیں۔ انسینٹیو کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دینا چاہیے؟ موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا ریسرچ کلچر نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں ریسرچ میں کوآپریٹ کرنا کوئی اتنی اچھی وہ جو ہے نا وہ ریوارڈنگ نہیں ہے۔ وائی شوڈ وی ڈو اٹ؟ وائی شوڈ وی اسپینڈ آور ٹائم؟ وہ لے کے ریسرچ وہ کوشچنر کو لے کے وہ بس یا تو پھینک دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ کاغذوں کے نیچے دیتے ہیں، جب کبھی ٹائم ملتا ہے پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی نہ کوئی موٹیویشن ٹیکنیک کرنی ہے، اور وہ میں آپ کو بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ فی الحال آپ اس میں کچھ آپ جو ہے وہ انسینٹیو اس کو دیں گے۔ انسینٹیو کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ آپ فری پروڈکٹ بھیج سکتے ہیں، پروڈکٹ کا سیمپل بھیج سکتے ہیں ساتھ ہی کوشچنر کے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا، اگر وہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور یہ ریسرچ اس کے انٹرسٹ کی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جی اگر آپ کو کاپی چاہیے ہوگی تو ہم اس کی رپورٹ کی کاپی آپ کو دیں گے، فائنڈنگز کی۔ یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں آج کل جو زمانہ آ رہا ہے اور چلا ہوا ہے لکی ڈرا اور فلاں، آپ کہیں جی ہم جو پہلے جو 100 کوشچنر ہیں ان میں سے ہم لکی ڈرا کے ذریعے سے ایک کوشچنر ڈرا کریں گے، اور اگر آپ کا نام نکل آیا تو ہم یہ پرائز دیں گے۔ حتیٰ کہ ویسٹرن کنٹریز میں کرنسی نوٹ بھی لفافے میں ڈال دیا جاتا ہے، $5 $10 کہ جی یہ آپ کے وقت کی قیمت ہے، آپ اس کو بھر دیجئے۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی انسینٹیو ٹیکنیک جو ہے استعمال کرتے ہیں اور اس کا ذکر آپ کرتے ہیں کہ جی میں آپ کو کاپی بھی دے سکتا ہوں رپورٹ کی، میں آپ کو پرائز بھی دے سکتا ہوں، فلاں بھی ہے یا یہ ہے، اور اگر آپ ساتھ بھیج رہے ہیں تو وہ آپ مینشن کر دیجئے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو ہم ایز انٹروڈکٹری ریمارکس آف دا کوشچنر ہم دیتے ہیں، یعنی کہ اسپانسر کون ہے یا نہیں ہے، پرپز آف دا سروے کیا ہے، یہ جو رسپونڈنٹ ہے کیسے سلیکٹ کیا گیا، پھر آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کچھ ٹائم دیجئے اور اس کو فل کیجئے، اور آخر میں اگر کوئی آپ انسینٹیو پرووائڈ کر رہے ہیں اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ ایک سیمپل انٹروڈکٹری لیٹر دکھاؤں گا جو آپ کو بھی لکھنا ہے۔ ہاں یاد رکھیے میں نے شروع میں ہی بتایا آپ کو کہ اگر آپ میڈ کویسچنر بھیج رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ لیٹر بھیجنا ہے، اگر میڈ کویسچنر نہیں ہے آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں زبانی بتانی ہیں، اور آخر میں جب آپ ریکویسٹ کرنے لگیں گے تو آپ کہیں گے کہ may I now request you to answer a couple of questions that I have laid down۔ تو آپ اس کو پرسنلی وربلی اورلی ریکویسٹ کریں گے۔ اب ہم سیمپل دیکھتے ہیں، سیمپل آف انٹروڈکٹری لیٹر۔ دیکھیے یہ کمپنی کا نام ہے اوپر، پھر رسپونڈنٹ کا نام ہے، اور رسپونڈنٹ کا نام آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ نے جب سیمپلنگ کی تھی آپ کے پاس ایک یاد ہے آپ کو سیمپلنگ فریم تھا جس میں لوگوں کے نام تھے، ہاؤس نمبر تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں آپ اس کا نام لکھتے ہیں جس کو ہم سیلوٹیشن کہتے ہیں۔ ڈیئر مسٹر علی، we are conducting a research survey among managers of plastic industries in Pakistan. The basic purpose of the research is to find out the advantages and disadvantages of some of the new plastic products. Your opinion will enable the plastic manufacturers to be aware of the requirements of the plastic users and opinions of the non-users. In its turn, it will help them to design the needed products more carefully.
یہ آپ نے کیا کیا؟ پرپز بتا دیا. اور اوپر کمپنی کا نام بھی آپ نے لکھا ہے. یہ کیا ہے؟ انڈسگائزڈ اسپانسر ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ ہم کون ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے پرپز اس کا بتایا. اب آپ کیا بتائیں گے کہ اس کا نام کیسے ہے؟ آپ کہیں گے یور نیم ہیز بین سلیکٹڈ رینڈملی فرام اے لسٹ آف پلاسٹک انڈسٹریز obtained فرام دا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. یہاں اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا نام آپ نے کس طرح سے سلیکٹ کیا تھا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. آگے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں. یو آر ریکویسٹڈ ٹو پلیز اسپیئر اونلی 10 minutes ٹو کمپلیٹ دا enclosed questionnaire and return it in the stamped self-addressed envelope attached with the questionnaire. Your answers are very important for our research. اب آپ اس کو امپورٹینس بھی دے رہے ہیں کہ your answers are very important for our research. تو آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ریکویسٹ کر دی. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ ایک انسینٹو آپ اس کو دیتے ہیں. May I assure you that your answers will be kept strictly confidential and anonymous. اب کیوں یہ انسینٹو کیسے ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں دے آر کائنڈ آف اسکیئرڈ کہ ہمارا نام باہر آ جائے گا، خاص طور پر جب آپ مینجمنٹ کی ریسرچز کرتے ہیں یا سیلس ٹریننگ کی ریسرچز کرتے ہیں یا مارکیٹنگ ٹیم کی ریسرچز کرتے ہیں، تو اس وقت لوگ اسکیئرڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا نام آ جائے گا، ہم کوئی غلط اوپینین دے دیں گے یا جو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، ہماری جاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے آپ ان کو ایشور کراتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو انانیمس رکھیں گے اور آپ کا نام نہیں بتائیں گے. انسینٹیو کیا دیتے ہیں؟ اف یو وانٹ ٹو ریسیو اے کاپی آف دا فائنڈنگز آف دس ریسرچ پلیز انڈیکیٹ سو آن دا ڈیزگنیٹڈ پلیس آن دا کوسچنیئر. وہ آپ کوسچنیئر پہ ایک جگہ بناتے ہیں، لکھتے ہیں ڈو یو نیڈ اے کاپی آف دا رپورٹ، تو وہ کہتا ہے یس اور پھر اپنا نام. وی ول بی پلیز ٹو سینڈ یو اے کاپی آف دا رپورٹ ٹو یو ایز سون ایز اٹ از ریڈی. تو اب آپ نے یہاں ان کو ایک انسینٹیو بھی دے دیا. آخر میں آپ اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور ریکویسٹ پھر آپ دوہرا دیتے ہیں. پلیز ریٹرن دا کوسچنیئر ایٹ دا ارلیسٹ. تھینک یو ویری مچ فار یور ہیلپ. یورز ٹرولی احمد نواز ڈائریکٹر. اب ڈائریکٹر کہہ کے آپ اس کی اور امپورٹنس بڑھا رہے ہیں کہ دیکھیے مجھے ڈائریکٹر آف دا کمپنی از رائٹنگ اے لیٹر. انکلوئر کہتے ہیں کہ جس طرح سے اوپر ہے تو انکلوئر ہے. تو یہ ایک سیمپل لیٹر تھا. آپ اسے مختصر بھی کر سکتے ہیں، اس کو ڈیٹیلڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اس کو انٹروڈکٹری لیٹر کے طور پر ایڈ کرتے ہیں. اب ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. یعنی یہ ہم نے اس کو جو ہے وہ انٹروڈکٹری لیٹر تو کر لیا. اب ایک بہت اہم فیز ہے اس کی کوسچنیئر ڈیولپمنٹ میں ٹورڈز دا اینڈ، اور اس کو کہتے ہیں پری ٹیسٹنگ. پری ٹیسٹنگ آف دا کوسچنیئر. پری ٹیسٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پری ٹیسٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ فیلڈ آپریشنس کرنے سے پہلے، فیلڈ آپریشنز ہمارے ریسرچ میں کیا ہوتے ہیں؟ ڈیٹا کلیکشن. کوسچنیئر جب آپ ایکچوئل لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے، اس سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، پری ٹیسٹنگ کرنا ہے. پری ٹیسٹنگ کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے؟ پری ٹیسٹنگ کا مطلب ہے کہ ہم اس کوسچنیئر کے یوز کو دیکھیں گے کہ کیا یہ سمجھ بھی آتی ہے لوگوں کو، نہیں آتی، یہ کام بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا سیمپل لے کر 10-15 لوگوں کا، 20 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں 30 بھی ہو سکتے ہیں، بعض لوگ 5 بھی کہتے ہیں. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا 10 سے 15 لوگ. تو 10 سے 15 لوگ لے کر ان کو یہ کوسچنیئر ہم دیتے ہیں، وہ بھرتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوسچنیئر ٹھیک کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، یا اس کی ریویژن ہونے والی ہے یا اس کو کیا کرنے والا. تو دس از ایکچولی پری ٹیسٹنگ از the use of questionnaire on a trial basis in a small pilot study to determine how well the questionnaire works. اور اس کی پرفارمنس ہم ری ایشور کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک طرح سے کام کرے گا اور ٹھیک طرح سے سمجھا جائے گا اور جواب ہمیں ٹھیک ملیں گے. تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کسی وقت ٹیسٹ مارکیٹنگ پڑھی تھی. ٹیسٹ مارکیٹنگ جب ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ پڑھ رہے تھے تو ٹیسٹ مارکیٹنگ پڑھی تھی. ٹیسٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹیسٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ جب ہم پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں
تو لانچ کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے ایریا میں ہم اس پروڈکٹ کو چلاتے ہیں اور پھر کنزیومر کا ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ کنزیومرز جو ہیں وہ اس کو پسند کر رہے ہیں کہ نہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور اگر majority of the consumers are accepting this product, then we go ahead and commercialize it at the national level. ہم پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارے ٹیسٹ میں جو یہ ہم نے کیا ہے اس میں اس پروڈکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی ہے اور یہ پروڈکٹ چلے گی. سملرلی یہ ہمارا جو کویسچنر ہے اس کی پری ٹیسٹنگ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اگر ہمارے وہ چھوٹے سے جو رسپونڈنٹس ہیں 10 15 20 25 اگر انہوں نے کہا جی ریسرچ یہ جو ہے کویسچنر ہمیں سمجھ آتا ہے اور ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کویسچنر ہمارا چل جائے گا. کویسچنر کا پری ٹیسٹ بہت ضروری ہے. اٹ از ویری وائٹل, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اچھے ریسرچر جو ہیں وہ ایک پری ٹیسٹ نہیں کرتے, وہ مختلف گروپس کے ساتھ 2 2 3 3 4 4 پری ٹیسٹ کرتے ہیں till the time they are sure that now our questionnaire is perfect and it will be understood wherever we send it and there will be no ambiguity, everything is okay, then they will stop pre-testing. لیکن آپ کو یہ ایڈوائس ہے کہ جب آپ کویسچنر بنائیں اور خاص طور پر جب آپ نے میل کرنا ہے تو اس کا کم از کم ایک پری ٹیسٹ ضرور کریں. کم از کم ایک پری ٹیسٹ ضرور کریں. 2 3 کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, ٹائم کی اویلیبلٹی کی بات ہے, اس میں کویسچنر بہتر ہو جائے گا. لیکن ایک پری ٹیسٹ آپ کو ضرور کرنا ہے اس سے پہلے کہ آپ اسے ڈیٹا کلیکشن کے لیے بھیجیں. یہ بہت ضروری ہے. اب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ پری ٹیسٹنگ کے پرپزز کیا, کیوں ہم کرتے ہیں. اگر میں ایک سینٹینس میں سے کہنا چاہوں, مین پرپز آف دا پری ٹیسٹ از دیٹ وی وانٹ ٹو امپروو اٹس کمیونیکیبلٹی. یو انڈرسٹینڈ وٹ از کمیونیکیبلٹی؟ دیٹ اٹ از کمیونیکیٹڈ quite well to the respondents. اس میں کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. جو ہم ڈیٹا لینا چاہتے ہیں یہ کویسچنر اسی ڈیٹا کو پوچھ کر لاتا ہے. رسپونڈنٹ اس کو اسی طرح سے سمجھتا ہے اور رسپونڈنٹ اسی طرح سے اس کا ڈیٹا ہمیں دیتا ہے. تو مین پرپز تو ہے اس کا کمیونیکیبلٹی کو امپروو کرنا. اور کویسچنر کی دوسری جو جہتیں ہیں, دوسری جو ڈائمینشنز ہیں وہ بھی اس میں دیکھی جاتی ہیں کہ اس میں کوئی لوپ ہول تو نہیں ہے جو کہ امپروو کرنے والا ہے. اسپیسیفکلی کیا اس کے مقاصد ہیں وہ میں بتاتا ہوں. Now first is, does the questionnaire include precise instructions for the respondents to fill in the questionnaire? یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کا کویسچنیئر ہے وہ انسٹرکشنز رکھتا ہے. یعنی اگر تو آپ جب اس کو پری ٹیسٹ کر رہے ہوں گے, اگر آپ کا رسپونڈنٹ جو پری ٹیسٹ گروپ کا رسپونڈنٹ ہے وہ آپ سے کچھ نہیں پوچھتا جی اس کو کس طرح سے فل کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انسٹرکشنز وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیے کبھی کبھی لکھنا پڑتا ہے کہ جی آپ انسرکل کیجئے, کبھی کہتے ہیں جی ایک سے زیادہ جواب نہیں دے سکتے, کبھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جواب نو ہے تو آپ دوسرا تیسرا کویسچن چھوڑ کے کویسچن نمبر 4 پہ چلے جائیے. ٹھیک ہے, تو کبھی آپ کہتے ہیں ایک سے زیادہ جواب بھی دے سکتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں کہ fill in the blank. I mean the instructions should be clear. Instructions and directions should be clear. اور آپ دیکھیے پری ٹیسٹ میں کہ یہ کلیئر ہیں کہ نہیں ہے. دوسرا کہ کیا ہر کویسچن ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے. یاد رکھیے, اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, ڈبل بیرل کویسچنز مت پوچھیے ورنہ آپ کو صحیح جواب نہیں ملے گا. ایک انفارمیشن کے بارے میں ایک ہی سوال ہونا چاہیے, آدھا یا 2 سوال نہیں ہونے چاہیے. ہاں کبھی کبھی آپ کنفرم اسے کرنا چاہتے ہیں, کراس چیک کرنا چاہتے ہیں, چلیے ٹھیک ہے, ایک آدھا آخر میں جا کے دوبارہ کویسچن دیجیے. لیکن نارملی کیا ہے, 1 bit of information 1 question, that is the principle. کہ ایک کویسچن میں ایک ہی جو ہے وہ بات پوچھیے, زیادہ باتیں نہ پوچھیے. پھر آپ چیک کیجیے کہ ورڈنگ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, ایمبیگوس تو نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. وہ آپ کو جوابات سے پتہ چل جائے گا. جو جواب آپ کو وہ لکھ کر دیتا ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی.
تو آپ دیکھیے کہ اس کی جو ورڈنگ ہے وہ ایمبیگوس نہیں ہے, کنفیوزنگ نہیں ہے, ڈبل میننگ نہیں دیتی, تو ورڈنگ اس کی ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم سمپل لینگویج یوز کرتے ہیں, ان ایمبیگوس ورڈز یوز کرتے ہیں. اس میں یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی لیڈنگ اور لوڈنگ کوشچن تو نہیں ہے, کہ ایسا کوشچن تو نہیں کہ جو جواب خود بخود ہمیں دے رہا ہو, کہ اس کو بتا رہا ہو رسپونڈنٹ کو بھائی یہ جواب دو. نو. سو یو شوڈ ریموو دوز لیڈنگ اینڈ لوڈنگ کوشچن. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے کوشچنر میں کہیں کوئی ٹیکنیکل لینگویج تو نہیں ہے جس کو ہم ٹیکنیکل جارگن کہتے ہیں, یا کوئی ایبریویشنز تو نہیں ہے جو کہ وہ رسپونڈنٹ سمجھ نہیں سکتا. نو دوز ایبریویشنز میں بی انفیملیئر. بعض ایبریویشنز تو بڑی فیملیئر ہوتی ہیں لیکن بعض ایبریویشنز فیملیئر نہیں ہوتی. اس طرح سے بعض ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں وہ فیملیئر نہیں ہوتی. تو یہ دیکھیے کہ آپ کا کوشچنر جو ہے اٹ ڈز ناٹ کنٹین اینی ٹیکنیکل جارگن اور اٹ ڈز ناٹ کنٹین اینی ایبریویشن وچ پاسبلی از ناٹ فیملیئر ٹو دا رسپونڈنٹ. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا تمام جو آنسرز ہیں, کنسیویبل آنسرز ہیں, کیا آپ کے کوشچنز میں وہ آنسرز دیے گئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ملٹیپل چوائس کوشچن بنایا اور ملٹیپل چوائس کوشچن آپ 4 چوائسز دیے حالانکہ اور 3 چوائسز بھی موجود ہیں. تو کیا تمام آنسرز اس میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. پھر سیکوینس بھی دیکھتے ہیں, فلو دیکھتے ہیں کہ فلو آف کوشچنز کیسا ہے, لاجیکل ہے کہ نہیں ہے, سائیکولوجیکل ہے کہ نہیں ہے, کس طرح سے یہ برانچنگ ہوتی ہے اس کی, اور انفارمیشن کس طرح سے لے آؤٹ کی گئی ہے. اور آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جنرل اپیئرنس پروفیشنل ہے کہ نہیں ہے. اچھا کوشچنر بنا ہوگا نا, خوبصورتی سے پرنٹ کیا ہوا ہوگا, اچھا کاغذ ہوگا, تو رسپونڈنٹ موٹیویٹ ہوگا جواب دینے کے لیے, وہ ویلنگ ہوگا. تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی اپیئرنس جو ہے وہ بھی جنرلی اچھی ہونی چاہیے, اور تاکہ اس کو رسپونڈنٹ کو موٹیویٹ کرے اور جوابات ہمیں جو ہیں وہ مل سکے. تو یہ چند ایک پرپزز ہیں, یعنی آپ نے سارے اس کے اسپیکٹس دیکھنے ہیں جن کو ہم نے امپروو کرنا ہے, اسٹارٹنگ فرام دا اپیئرنس ٹو ورڈنگ اینڈ ٹو سیکوینس اینڈ ٹو لوڈنگ لیڈنگ کویسچنز and all those things that we need to look into in order to improve our questionnaire. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے آپ, یہ اس کے پرپزز ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی پریکٹیکلی یہ پری ٹیسٹنگ کی کیسے جاتی ہے. پریکٹیکلی آپ کیا کیا اسٹیپ اٹھائیں گے جو پری ٹیسٹنگ کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ایک پری ٹیسٹ گروپ سلیکٹ کرنا ہے. پہلے بتا چکا ہوں کہ 10 سے 15 لوگ لے لیجئے, زیادہ وقت ہے تو زیادہ لے لیجئے, لیکن 10 سے 15 لوگ آپ لیجئے گا. اور وہ لوگ ہوں گے کون؟ ایک تو آپ نے سیمپل لیا ہوا ہے اپنا 150 کا, 200 کا, 400 کا, وٹ ایور. اب یہ پری ٹیسٹ گروپ اس سیمپل سے آپ نے نہیں لینا, اس سیمپل سے نہیں لینا, وہ آپ کا ایکچوئل سیمپل ہے, اس پہ الٹیمیٹلی آپ نے اس کو بھیجنا ہے یہ کویسچنر. تو پھر کس کو لینا ہے؟ آپ نے سملر لوگ لینے ہیں, اسی کیلیبر کے لوگ لینے ہیں, اسی کوالیفیکیشن کے لوگ لینے ہیں. یعنی کہ طریقہ کیا ہوگا اس کا کہ آپ کے پاس سیمپلنگ فریم تو موجود ہے جس میں سے آپ نے یہ سیمپل لیا تھا, اور آپ کے پاس سیمپل بھی موجود ہے. تو اب بڑا ایزی سی بات ہے کہ آپ اس سیمپلنگ فریم میں سے اپنا سیمپل نکال کے باقی جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان میں سے 10-15 لوگ لے لیجیے. اور ظاہر ہے کہ آپ کوشش کریں گے کہ اسی سٹی کے آپ کے نیئر بائی لوگ ہی لیں آپ, کیونکہ آپ کو ٹریول نہ کرنا پڑے. نیئر بائی لوگ 10-15 لے لیں. آپ کو سمجھ آئیے میں نے کیا کہا ہے؟ آپ اپنے سیمپل فریم یعنی جو آپ کی جو لسٹ تھی پاپولیشن کی, اس میں سے جو آپ نے سیمپل لیا ہے ان کو چھوڑ کر باقی کوئی 10-15 لوگ جو آپ کے قریب رہتے ہیں ان کو لے لیجیے پری ٹیسٹ گروپ کے طور پر. تو یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے کہ آپ سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں, پری ٹیسٹ سیمپل. پھر آپ ان کو بتائیے کہ آپ پری ٹیسٹ گروپ ہیں. اچھا, ایک طریقہ ہے جس میں ہم بتاتے بھی نہیں ہیں یہ پری ٹیسٹ ہے, لیکن بالعموم ہم بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے جی آپ کو ہم زحمت اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم کویسچنر کو امپروو کرنا چاہتے ہیں,
اور کویسچنر کو پری ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے پھر آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پارٹیسپیٹ کیجئے اور کوآپریٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ اس کے ورڈز، فریزز، انسٹرکشنز، لیڈنگ لوڈنگ کویسچنز فلو سیکوینس کیسا ہے. یہ پرپز ہے آپ کے بلانے کا. یہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ کیا اس میں پرابلمز ہے، یہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ کی مدد سے. لیکن ایک طریقہ ہے ڈی بریفنگ کا، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں ہم نہیں بتاتے بلکہ ہم کویسچنر کے بعد بتاتے ہیں، اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے. اب پری ٹیسٹ کا گروپ آپ کا بن گیا، آپ نے انسٹرکشنز کو بتا دیا. اب اس کو 2 فیزز میں ہم کرتے ہیں. پہلے جو یہ ہمارا گروپ ہے اس کو ہم پرسنل انٹرویو کے ذریعے سے کرتے ہیں. یعنی پرسنلی ہم ان کو کویسچنر دے دیتے ہیں اور ان کو ہم مقصد بتا دیتے ہیں اور پھر ہم ان کو انٹرویو کے ذریعے سے پوچھتے ہیں اچھا جی بتائیے اس میں کیا کیا مشکلات ہے. یعنی وہ بھر دیتے ہیں اور نہیں بھی بھرتے تو وہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے صاحب اس کا تو سیکوینس ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کویسچن نمبر 13 جو ہے یہ تو کویسچن نمبر 4 ہونا چاہیے، یہ آپ نے سینسٹیو انفارمیشن شروع میں آپ نے پوچھ لی ہے، یا یہ لفظ جو ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا آپ نے لکھا ہے، اس لفظ کو بدل دیجئے. تو یہ جو آپ نے سوال لکھا ہے یہ تو کلیئرلی بتا رہا ہے کہ آپ کیا جواب چاہتے ہیں، یعنی کہ لیڈنگ کویسچن ہے. یہ ساری باتیں آپ کو وہ بتا دیں گے اور اس طرح سے آپ ان کی جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیے کہ وہ کیا بتا رہے ہیں اور آفس میں جا کر اس کو ریوائز کیجیے. اور ریوائز کر کے دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ ریوائز کویسچنر آپ بھیج دیتے ہیں، کس کو؟ بائی میل بھیج دیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں آپ کے 3 قسم کے کویسچنر ہوتے ہیں. کمپیوٹر اسسٹڈ کو ہم نہیں چھیڑیں گے ابھی. یا تو فیس ٹو فیس ہم انٹرویو کر رہے ہیں جس میں کہ ہم کویسچن پوچھیں گے، یا میڈ کویسچنر ہے، یا ٹیلیفونک کویسچنر ہے. یہ 3 ہے نا. تو اگر آپ نے جو فیس ٹو فیس کرنا ہے انٹرویو تو پھر تو پہلا جو ہے نا وہ پری ٹیسٹ اسٹیج ہی کافی ہے جس میں آپ نے انٹرویو کے ذریعے سے ان سے پوچھ لیا. لیکن اگر آپ میل کر رہے ہیں یا اگر آپ نے ٹیلی فونیکلی کرنا ہے تو یہ پھر ریوائزڈ کویسچنر اسی موڈ کے ذریعے سے، اسی میتھڈ کے ذریعے سے جو الٹیمیٹلی آپ نے سیمپل کے لیے اپنانا ہے، اسی طرح سے پھر آپ چند لوگوں کو بھیجیے. I mean select another group of 10 to 15 people where you would send this revised questionnaire and they will fill it out and they'll send it back to you, or on the telephone you can call them and ask کہ کیا جو ہے اس میں پرابلمس ہیں، کیا جھول ہیں، تو وہ آپ کو اسی طریقے سے بتا دیں گے. تو I said that 2 stages. One stage is کہ پہلے آپ انٹرویو کر لیں اور سیکنڈ اسٹیج یہ ہے کہ آپ ان کو اسی میتھڈ کے ذریعے سے اس کا پری ٹیسٹ کریں جس میتھڈ کے ذریعے سے آپ نے الٹیمیٹلی کویسچنر کو ایڈمنسٹر کرنا ہے. ابھی میں نے ذکر کیا کہ ایک ایسا طریقہ بھی ہے جس میں کہ ہم ان کو نہیں بتاتے کہ کویسچنر جو ہے وہ پری ٹیسٹ کے لیے ہے. اچھا اس میں 2 طریقے ہیں، ایک کو پروٹوکول انالیسس کہتے ہیں اور دوسرے کو ڈی بریفنگ کہتے ہیں. پروٹوکول انالیسس اینڈ ڈی بریفنگ پروسیجرز، یہ 2 میتھڈ ہیں جس سے کہ ہم کویسچنر کو پری ٹیسٹ کرتے ہیں. کیا ہیں یہ 2 میتھڈ؟ پروٹوکول انالیسس کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ وہ 10-15 کا جو گروپ ہوتا ہے نا اس کو آپ وہ کویسچنر ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اور ان کو آپ بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. آپ نے بتا دیا یہ اس کا مقصد پری ٹیسٹنگ ہے. آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی لاؤڈ تھنکنگ کریں، تھنک الاؤڈ. اب ٹیپ ریکارڈر آپ رکھ دیتے ہیں تو ہر آدمی اپنا وہ کویسچنر بھر رہا ہوتا ہے اور وہ اونچی اونچی تھنکنگ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کویسچن تو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، پتہ نہیں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، یہ تو اس میں تو چوائسیز بھی 3 ہیں، ہونے 7 چاہیے تھے. آل دیٹ لاؤڈ تھنکنگ از ٹیپ ریکارڈیڈ. اور وہ ٹیپ ریکارڈر بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، ساروں کی آواز کیچ کرتا ہے اور آپ اس کو ٹیپ ریکارڈر کو اپنے دفتر میں جا کر اسے ری پلے کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے. اس کی لائٹ میں آپ اپنے کویسچنر کو
ریوائز کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں پروٹوکول انالیسس. اب ڈی بریفنگ کیا ہے؟ ڈی بریفنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کوشچنئر کو ریسپونڈنٹس کو دے دیتے ہیں اینڈ ان کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو بھر دیں, اینڈ یو ڈونٹ ٹیل دیم دیٹ دس از پری ٹیسٹ. جب وہ بھر لیتے ہیں, بھرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پری ٹیسٹ تھا جی, ایکچوئل کوشچنئر نہیں تھا, تو آپ اپنے کامنٹس دیجئے. تو وہ کوشچنئر ان کے پاس ہوتے ہیں اور وہ اپنے کوشچنئر میں جہاں جہاں ان کو ڈفیکلٹی آئی تھی وہاں پر وہ اس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی یہاں یہ پرابلم ہے, یہاں یہ پرابلم ہے, یہاں یہ پرابلم ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ اس کے اس پروسیجر کے ذریعے سے آپ اس کے فلاز جو ہیں, اس کے جو ڈیفیکٹس ہیں وہ آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ٹھیک ہونے والا ہے. تو دونوں طریقے, پروٹوکول انالیسس اینڈ ڈی بریفنگ پروسیجرز, دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دونوں میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اب یہ تو اس کی تھی کمیونیکیبلٹی. آپ نے ورڈنگ دیکھ لی, آپ نے یہ دیکھ لیا, وہ دیکھ لیا, آپ نے اس کا سیکوینس دیکھ لیا, آپ نے انسٹرکشنز دیکھ لیں, یہ تو سارا کمیونیکیشن ایسپیکٹ ہے. اب تھوڑا سا ایک ایسپیکٹ ہے جس کو ہم انالیسز ایسپیکٹ بھی کہتے ہیں. کیا آپ کے جو کوشچنس ہیں جو وہ ڈیٹا لا رہے ہیں, کیا اس کا انالیسز بھی آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے کہہ دیا جی ہم اس کی یہ اسٹیٹسٹکس لگائیں گے یا اس طرح سے انالیسز کریں گے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے کوشچن کی کنسٹرکشن جو ہے وہ ڈیفیکٹو ہے اور اس سے انالیسز ٹھیک نہیں ہوتا؟ اس کا کیا حل ہے؟ یہ بھی پری ٹیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ وہ 10-15 کوشچنئر جو وہ بھر کے ہمیں دیتے ہیں ان کے ہم ڈمی ٹیبل بناتے ہیں. ایکچوئل ٹیبل نہیں ہوتے لیکن ہم اسی ڈیٹا کو چھوٹے سے ٹیبل بنا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹیبولیشن ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور اگر اس کی ٹیبولیشن ٹھیک نہیں ہوتی, انالیسس ٹھیک نہیں ہوتا, تو پھر آپ کوشچن کے اسٹرکچر کو بدل دیتے ہیں تاکہ جو ڈیٹا آئے وہ ڈیٹا اس طرح سے آئے کہ ہم اس کو اپنے ٹیبلز جو ہم نے بنانے ہیں اس میں ڈال سکیں اور ٹیبولیشن اس کی آسانی سے کر سکیں. تو ڈمی ٹیبلز آر prepared and if there is any problem of tabulation or analysis then that will be taken care of. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن ایسے لگتی ہے یہ سپرفلوس ہے, بیکار ہے, اس ہم کوشچن کو ہی نکال دیتے ہیں کہ اگر وہ کوئی ان پٹ نہیں دے رہا ہمارے کوشچنر میں یا ہمارے پرابلم کی سولوشن میں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو نکال ہی دیتے ہیں. اب سارے کام آپ نے کر لیے, اب آخری کام کیا ہے بولا اس میں؟ آخری کام ہے کہ اب آپ ٹیبل کو ساری سجیشنز یا وہ جو ٹیپ ریکارڈر انالیسس تھا یا ٹیبولیشن میں جو پرابلم آئی تھی اس کی لائٹ میں بیٹھ کر آپ اس کو ریوائز کریں, ریویژن کریں, کوشچنز ٹھیک کریں, امپروو کریں, بدلیں, سیکوینس ٹھیک کریں, ورڈنگ ٹھیک کریں, ووکیبلری ٹھیک کریں, چوائسز ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ یا کسی کو کچھ ڈیلیٹ کریں, کچھ ایڈ کریں, جو بھی آپ کو فیڈ بیک ملا ہے اس پائلٹ ٹیسٹ میں, اس چھوٹے گروپ میں جو آپ کو فیڈ بیک ملا ہے اس کی روشنی میں اس کو جو زیادہ تر لوگ کو جو ڈیفیکلٹی ہے آپ اس کو اس میں انکارپوریٹ کریں اور تمام پرابلمز جو ہیں اس کو آپ ریموو کریں. اگر بہت سارے پرابلم تھے, بہت ساری چینجز آپ نے کی ہیں, تقریباً آدھے سے زیادہ کوشچنر ہی بدل گیا ہے, تو پھر آپ سیٹسفائی نہ ہوں, پھر آپ دوبارہ پری ٹیسٹ کریں کہ جو آپ نے چینجز کیے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہیں, وہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ نہیں ہے. تو آپ دوبارہ یہ سائیکل چلائیں اور پری ٹیسٹ دس ریوائزڈ کوشچنر. اور اس کو بعض جو ریسرچر ہیں وہ تو اس وقت تک پری ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, 2 بار 3 بار 4 بار, جب تک کہ ان کو یقین نہ ہو جائے کہ اب ہمارا جو کوشچنر ہے بہت فائن ہو چکا ہے اور اس کی ساری فائن ٹیوننگ ہو چکی ہے اور ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی اگر ہم اس کو میل کے ذریعے سے رسپونڈنٹ کو بھیج دیں. تو پری ٹیسٹنگ از مسٹ, اٹ از وائٹل. اس کو یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنی ریسرچ میں پری ٹیسٹنگ کرنی ہے. آپ بے شک تھوڑے لوگوں پر کر لیجئے گا لیکن اس کو ضرور کیجیے گا. ایک اور ایسپیکٹ اس کا کوشچنر کا جو کہ جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں, جب ہم ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں تو فائنل پروڈکشن سے پہلے ہمیں اس کی پری کوڈنگ کرنی ہوتی ہے. پری کوڈنگ کیا ہوتی ہے؟ جو ہمارے آنسر ہوتے ہیں ان کو ہم کوڈ لگاتے ہیں. کوڈ کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟
کوڈ یا نمبر ہوتے ہیں یا لیٹرز ہوتے ہیں. ABCD بھی کوڈ ہیں, 1 2 3 بھی کوڈ ہیں. تو یہ نمبر یا لیٹر آپ کوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ پری کوڈنگ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے. کویسچنیئر اگر آپ کے بہت زیادہ ہیں تو آپ ان کویسچنیئرز کو آپ نے اس کا ڈیٹا کمپیوٹر میں ان پٹ کرنا ہے. اور یہ ساری اسٹیٹمنٹس تھوڑی آپ ان پٹ کریں گے. کمپیوٹر میں تو آپ کو کوڈ ہی کرنے 1 2 3 4 جو بھی ہے, یا یہ ہے کہ آپ یہ کریں گے ABC کریں گے, جو بھی آپ لگا. لیکن عام طور پر جو نیومرلز ہیں, جو نمبرز ہیں, وہ لیٹر سے بہتر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر اس کو پک اپ جلدی کرتا ہے, اور جو آپ کا ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے وہ اس کی اسٹروکنگ نمبر کی بڑی جلدی ہو جاتی ہے, آسان ہو جاتی ہے, کوئک ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ کا ٹائم بچتا ہے, اور کمپیوٹر اس کو پروسیس بھی جلدی کرتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ ABCD کرے گا تو صحیح وہ پروسیس, لیکن وہ اتنا ایفیشینٹ آپریشن نہیں ہوگا جتنا کہ اس کا جو ہے وہ نمبرز کا. تو نمبر لگا دیجیے آپ 1 2 3 4 5 جو بھی ہے. تو اس طرح سے آپ ڈائریکٹ جو کویسچنر میں جو آنسر ہوگا اس کا کوڈ آپ کمپیوٹر میں ڈالیں گے, اور ڈیٹا انالیسس بہت آسان ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں ہم ذرا اس میں کہ کس طرح سے ہم کوڈ لگاتے ہیں. ایک کویسچن ہے, ہیو یو پرچیزڈ پیزا اے ان دا لاسٹ 15 days. یہ ڈائیکاٹمس کویسچن ہے, یس اور نو. تو آپ یس کو ایک کوڈ لگا دیتے ہیں, نو کو نمبر 2 لگا دیتے ہیں. اگر تو رسپونڈنٹ نے نو کیا ہے تو آپ کمپیوٹر میں 2 ڈالیں گے, بجائے اس کے کہ نو ڈالیں آپ 2 ڈالیں گے, اور اس طرح سے سارے 1 2 1 2 کے حساب سے کریں گے, اور آخر میں آپ کو کمپیوٹر بتا دے گا کہ جواب کیا ہے. اگلا کویشچن کیا ہے, دا لاسٹ ٹائم یو باٹ پیزا اے. پہلا چوائس ہے اٹ واز ڈیلیورڈ ٹو یور ہاؤس. بی چوائس ہے یو پکڈ اٹ یور سیلف. سی چوائس ہے اٹ واز ڈیلیورڈ ٹو یور آفس. ڈی چوائس ہے یو ایٹ دا پیزا ایٹ دیئر ریسٹورینٹ. اور اکارڈنگلی ہم ان کو 1 2 3 4 چاروں ریسپانسز کو 4 کوڈ لگا دیتے ہیں, اور اس طرح سے آپ کی کوڈنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا, آپ بجائے جواب کے آپ کوڈ ہی کمپیوٹر میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کو پک کر لیتا ہے. دیکھیے یہ کویشچن کیا ہے, واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دا ٹیسٹ آف پیزا اے. آپ کہتے ہیں ایکسیلنٹ, اس کو آپ 1 کوڈ دے دیتے ہیں. گڈ, اس کو 2 کوڈ دیتے ہیں. سیٹسفیکٹری, اس کو آپ 3 کوڈ دے دیتے ہیں. پور, اس کو آپ 4 کوڈ دے دیتے ہیں. بعض لوگ الٹ اس کو چلیں گے, پور, سیٹسفیکٹری, گڈ, ایکسیلنٹ, اور اس کو 1 2 3 4 دیں گے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کی ایک کوڈ بک ہوتی ہے جس میں کہ آپ یہ سارے کوڈ آپ دیتے ہیں, لکھتے ہیں, اور اس سے آپ ٹریک کرتے ہیں کہ کوڈ جو ہے وہ کس طرح سے دیا گیا ہے, اور کمپیوٹر پروسیسنگ ہو جاتی ہے. ابھی ہمارا کویسچنر ختم نہیں ہوا, ابھی ہم اس کو جاری رکھیں گے, لیکن اس کو اگلے لیکچر میں اب ہم لیں گے. اور تب تک اللہ حافظ.